الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصی رواہ الامام بخاری رحمہ اللہ فی صحیحہ۔ زمانے جاہلیت میں لوگ قبروں کی زیارت کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ اسلام جب آیا تو شروع میں اس نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کر دیا تاکہ ان سے دلی تعلق ختم ہو جائے، لیکن جب اسلام صحابہ کرام کی دلوں میں پختہ ہو گیا اور راسخ ہو گیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے زیارت کی اجازت دیتے ہوئے فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ وتزہد فی الدنیا، کہ شروع میں نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، تمہیں اب اس کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اس حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں قبروں کی زیارت کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو شروع میں آپ نے منع کیا تھا اس ممانعت کو آپ نے ختم کر دیا اور ممانعت منسوخ ہو گئی۔ اس لیے آدمی جہاں مقیم ہو اور آباد ہو وہاں جو قبرستان ہو کبھی کبھار گاہے بگاہے اس کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، تاکہ اس سے دنیا سے بے رغبتی ہو اور آخرت اور موت یاد آئے، اور وہ لوگ جو وہاں مدفون ہوں ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کرے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار بقیع الغرقد کی زیارت کے لیے جاتے تھے تاکہ وہاں مدفون لوگوں کے لیے آپ مغفرت کی دعائیں فرمائیں، لیکن قبرستان کی زیارت کے لیے سفر کر کے جانا اسلام میں اس کی حرمت ہے اور ممانعت ہے، اور یہ سفر جو ہے بدعت ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصی، کہ اجر و ثواب کی غرض سے 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں کی طرف سفر کر کے جانا یہ صحیح و درست نہیں ہے۔ مسجد حرام جو مکہ میں ہے، اور مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے، اور مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس ممانعت میں مساجد اور وہ تمام مقامات داخل ہیں جہاں خصوصی طور پر لوگ سفر کر کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کے تبرک حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے صحابی رسول بصرہ بن ابی بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرتبہ ملاقات ہوئی صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا اور پوچھا کہ کہاں سے تشریف لا رہے ہو، تمہاری آمد کہاں سے ہو رہی ہے؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ کوہ طور سے آ رہا ہوں۔ تو ابو بصرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میری ملاقات تم سے پہلے ہو گئی ہوتی تو تم وہاں نہیں جاتے، یعنی میں تم کو وہاں جانے سے روک دیتا اور منع کر دیتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کہیں کا سفر کر کے جانا یہ صحیح و درست نہیں ہے۔ اس لیے مشہور تابعی خزاعہ بن یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا ارادہ ہوا اور میں نے قصد کیا کہ کوہ طور پر جاؤں، تو جانے سے پہلے میں نے مسئلہ دریافت کیا اور مشورہ کیا صحابی رسول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اجر و ثواب کی خاطر قصداً کسی بھی جگہ سفر کر کے جانا صحیح و درست نہیں ہے سوائے 3 مسجدوں کے، اس لیے تم وہاں مت جاؤ اور اپنا ارادہ ترک کر لو۔ تو صحابہ کرام جو ہے کوہ طور جہاں اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا تھا اور وہاں بات کیا تھا، وہاں جانے سے منع کرتے تھے، لیکن آج مسلمانوں کا المیہ یہ ہے کہ درگاہوں پر، آستانوں پر اور بہت ساری جگہوں پر سفر کر کے جاتے ہیں جہاں شرعی اعتبار سے سفر کر کے جانا صحیح و درست نہیں ہے۔ وہاں جانے سے وہ 2 حرمت کا ارتکاب کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اسلام میں ان جگہوں پر سفر کر کے جانا یہ منع ہے، اسلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور دوسری حرمت کی چیز جس کا ارتکاب کرتے ہیں وہ یہ کہ وہاں جانے کے بعد وہاں جو لوگ مدفون ہوتے ہیں ان کے بارے میں ان کا تصور ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ بخشے بخشائے لوگ ہیں، پہنچے پہنچائے لوگ ہیں، اور اللہ رب العالمین سے ہمارے لیے سفارش کر سکتے ہیں، ان کو وسیلہ اور ذریعہ بناتے ہیں، اور بہت سارے لوگ انہی سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اپنی برائیں ٹالنے کی درخواست کرتے ہیں، ان سے اپنی حاجات و ضروریات ان سے طلب کرتے ہیں، جو شرک اکبر ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی احکام سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔